وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین خطبہ جمعہ، جیسا کہ آپ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جو عنوان رکھا گیا ہے بخوبی واقف ہیں. عنوان ہے قیامت کی ہولناکیاں. قیامت اس کا معنی ہے قائم ہونے والی، یعنی کائنات کے تمام انسانوں کو مر کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہا ہے، جس کو میدان محشر بھی کہا جاتا ہے، جزا و سزا کا دن کہا جاتا ہے، جسے مالک یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، جسے یوم الآزفہ بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. اسی لیے اسے قیامت کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر لفظ قیامت کا ذکر فرمایا ہے. تقریباً قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 100 سے زائد مرتبہ لفظ قیامت اور اس کے مشتقات سے ڈرایا ہے، لوگوں کو دھمکایا ہے، متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے. 100 سے زائد مرتبہ. کیونکہ اس کی وجہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، سراسر دھوکے کی زندگی ہے. اس دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کائنات میں جتنے انبیاء آئے وہ سب اس دنیا سے چل بسے. دنیا میں بہت سارے اولیاء صلحاء آئے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا میں بڑے بڑے ظالم، جابر، فاسق، فاجر، متکبر، سفاک، خون ریز حکمراں آئے، اور ان کی بھی حکمرانی کو، ان کی سلطنت کو دوام نہیں ملا، ہمیشگی نہیں ملی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے. یہ مال و متاع، یہ جاہ و حشمت، یہ بادشاہی و سرداری، یہ جاہ و اجارہ داری، یہ مملکت، یہ سلطنت، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ زمین و آسماں، یہ سورج و چاند، اور یہ لہلہاتی ہوئی ہری ہری سبزیاں، کھیتیاں،
یہ سب فنا ہونے والے ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آج دنیا میں ہمیں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں, آج دنیا میں بلند و بالا پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں, آج اللہ رب العالمین کی قدرت کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, آج بڑے بڑے سلاطین کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ چاند و سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بر و بحر کو ہم دیکھ رہے ہیں. مگر یاد رکھیں جیسے ہی قیامت قائم ہوگی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور اکیلی ذات اللہ رب العالمین کی باقی رہنے والی ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو, بنی نوع انسان کو لفظ قیامت اور اس کے مشتقات سے ڈرایا دھمکایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے, انسان توحید کو اپنا سکے, انسان اپنی اوقات کو سمجھ سکے, اللہ رب العالمین کی قدر کو جانے, حقوق اللہ کا معاملہ برتے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اسی دنیا میں مست و مگن ہو کر انسان نہ رہ جائے, اسی دنیا اور سامان دھوکے کے سامان میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ ہو جائے, اولاد اور اپنے خاندان قبیلے کنبے کو پالنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے, قیامت کے دن سے غافل نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے لفظ قیامت کے سلسلے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر کر کے لوگوں کو آگاہ کیا, لوگوں تم جو زندگی جی رہے ہو وہ دھوکے کی زندگی ہے, وہ دھوکے کا سامان ہے. یاد رکھو قیامت قائم ہونے والی ہے اور یہ دن حساب و کتاب کا, جزا و سزا کا دن ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین جگہ جگہ پر لوگوں کو متنبہ کیا, اور یہ انسان کی فطرت ہے. انسان دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی معنوں میں اپنے خاندان قبیلے کنبے کو پالنے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز یہ دولت, یہ خاندان, یہ قبیلے, یہ کنبے, یہ آل اولاد, یہی تو اسباب ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ خاندان کو, قبیلے کو, کنبے کو, آل اولاد کو پالنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے ہی کنبے میں اور اپنے ہی آل و اولاد کی تربیت میں, ان کو پالنے میں تم مبتلا ہو کر رہ جاؤ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. ایسا نہیں کرنا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ڈرایا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. قیامت کا دن کیسا دن ہوگا, اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی, قیامت کی لرزہ خیزیاں کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, اے لوگو اگر تم رسول کا انکار کرو گے, یوم یجعل الولدان شیبا, تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جس دن جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے, بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے ایک نوجوان کو بوڑھا ہونے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا, ایک بچے کو بوڑھا ہونے کے لیے تقریباً 30 سے 40 سال 50 سال کا عرصہ لگے گا. لیکن قیامت کی ہولناکی کیسی ہے دیکھیے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, اس دن کی سختی سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. میرے بھائیوں قیامت کی سختی ایسی سختی ہوگی آسمان بھی پھٹ جائے گا. السماء منفطر به, یہ آسمان جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کے بنایا, بغیر ستونوں کے بلند کیا, یہ آسمان پھٹ جائیں گے.
کان وعدہ مفعولا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت قائم ہونا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں دل پلٹائے جائیں گے۔ دل پلٹنے کا مطلب اندازہ لگائیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان دل کے عارضے میں، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی کی جنگ لڑتا رہتا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا دل الٹے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا اور کہا رجال لا تلہیہم، ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں تجارت والا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارتیں، ان کے خرید و فروخت انہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی یہ تجارت، یہ خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑا سا تصور کیجیے، غور کیجئے، کیا ہم دنیا میں مبتلا ہو کر، دنیا پرستی میں مگن ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو گئے؟ یقیناً غافل ہو گئے۔ کیا ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر نمازوں سے غافل نہیں ہو گئے؟ یقیناً ہم نمازوں سے غافل بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہی ایسا تھا، صحابہ اکرام تجارت بھی کیا کرتے، خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے، دنیا میں دنیا کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے، مگر آخرت سے وہ غافل نہیں ہوتے تھے۔ انہی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ہدایت یافتہ لوگ ایسے ہیں جیسے صحابہ کرام خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، دنیا بھی کماتے ہیں اور بیع و شراء بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بیع شراء اور یہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن سے ڈرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان قیامت سے بالکل نہ گھبرائے، بالکل نہ ڈرے، تو یاد رکھو ایسا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کی صفت اللہ رب العالمین نے کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، صحابہ اکرام اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل پلٹے جائیں گے اور نگاہیں پتھرائی جائیں گی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ جب اللہ کا وعدہ سچ ہو جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، کافروں کی آنکھیں اچانک پھٹ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، اور ان کے زبانوں سے نکل جائے گا ہائے افسوس، ہم اس قیامت کے دن سے غافل ہو گئے تھے۔ قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام وحشی جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ تمام کے تمام جانور مٹی ہو جائیں گے۔
اور اس مٹی کو دیکھتا ہوا کفار بھی یہ آرزو کریں گے، یہ خواہش کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ ہمارے سامنے جو وحشی جانور مٹی ہو رہے ہیں کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، مسلمان بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے غافل ہے، مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے سے غافل ہے، مسلمان نمازوں کو ادا کرنے سے غافل ہے، مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل ہے، مسلمان قیامت کا دن یاد کرنے سے غافل ہے، مسلمان اللہ رب العالمین کی قدر جاننے سے غافل ہے، مسلمان سراپا آج کے دور میں غافل ہے۔ اور اسی غفلت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ تقریباً 1450 سال پہلے اللہ نے کہا لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، 1450 سال تو گزر گئے، اب اندازہ لگائیے، تصور کیجئے قیامت کتنی قریب ہوگی۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگوں کے غفلت کا عالم یہ ہے، لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ اور اگر یقین نہ آئے تو مسجدوں میں ایک مرتبہ آ کر دیکھیں، کیا مسلمان غفلتوں کا شکار نہیں ہے؟ ہماری 5 وقت نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر لیتے ہیں مگر نماز ادا نہیں کرتے تو مسلمان نہیں۔ ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان ہونے کا راگ الاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو یقینی معنوں میں ہم مسلمان کہلانے کے دعوے دار نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے آگے اپنے سر کو جھکائے، مسلمان تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، مسلمان تو وہ ہے جو اسلام کے مطابق عمل کرے۔ آج کون ہے عمل کرنے والا؟ ممبر و محراب سے علماء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، صبح و شام دروس ہوتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی لوگ غفلت میں۔ نماز جمعہ ایک مرتبہ ادا کر لیا اور کہا اپنے آپ کو مسلمان ہے، پکے مسلمان، یہ ناانصافی کی بات ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں نمازوں کے سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک بھی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے سالہ سال نماز فجر سے غافل ہو کر نرم و گداز میں بستر میں پڑے ہوتے ہیں، ادھر مؤذن صدائیں لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر مسلمان ایسا بدبخت، ایسا کمبخت مسلمان ہے، مسلمان اتنا بے غیرت بے حمیت ہو گیا ہے، ادھر مؤذن رسول مؤذن مسجد اذان لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ لوگو نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ لوگو میں تمہیں پکار رہا ہوں، میں صدا لگا رہا ہوں کامیابی کی طرف آؤ۔ مؤذن صدا لگا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے دنیا کے مسلمانوں، اپنے نرم و گداز بستر میں سونے والوں، ذرا یہ آواز تو کان کھول کر سن لو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مگر ہمارے مسلمان اور لپک کر سو جاتے ہیں، گھر میں کوئی اٹھانے والا نہیں، باپ نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹے کو اٹھانے کی نوبت نہیں، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو باپ کو اٹھانے کی جرت نہیں۔ کسی نہ کسی ناحیے سے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت کم ہے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے جو مسجد میں آ کر 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ غفلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی غفلت کا ذکر کیا، نماز نہیں پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، حقوق العباد ادا نہیں کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں قیامت معلوم نہیں، ہم قیامت کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے،
کتنے لاکھوں جنازے ہمارے کندھوں سے سوار ہو کر ہم انہیں مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس سے تاثر نہ لیں، عبرت نہ پکڑیں، درس نہ لیں، تو یاد رکھیں پھر ہماری جو زندگی ہے وہ خطرناک ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی غفلت کا ذکر کیا، کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ غفلت برتنا دراصل یہ کفار، منافقین، یہودیوں کا شیوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غفلت سے روکا ہے۔ اسی طرح قیامت کا دن وہ دن ہوگا کلیجے منہ کو آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ الْكَاظِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن کلیجے منہ کو آئیں گے۔ یہ دھمکیاں یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا، اس کی خاص وجہ ہے، خاص سبب ہے، اور سبب یہ ہے مسلمان الرٹ ہو جائیں، مسلمان وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، قیامت کی پوری تیاری کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں دل کانپ رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی اور اچانک ایک زلزلہ آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، کپکپا رہے ہوں گے۔ بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے لفظ قیامت سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ اللہ نے فرمایا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں دن میں، روز اللہ رب العالمین کے حکم سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس سورج کو کل قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ ستارے جو اپنی نورانیت سے سارے آسمان دنیا کو منور کر رہے ہیں، یہ ستارے بھی کل قیامت کے دن بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ ہمالیہ جیسے قد میں بڑے بڑے پہاڑ، کیا عالم ہوگا ان کا؟ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو دنیا کے تمام پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ بنا کر، روئی بنا کر ہواؤں میں اڑا دے گا، کوئی اوقات، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان تو انسان، جانوروں کو جمع کر کے ان کے اندر بھی عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، یہ تا حد نگاہ نظر آنے والے بڑے بڑے سمندر جو آج ہمیں خالی نظر نہیں آتے، ان سمندروں کے اندر بھی آگ بھڑکائی جائے گی اور سمندر کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہے، اور اسی دن سے اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، حقیقت حال بتلایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا کا مال و متاع دھوکے کا مال و متاع ہے، لہذا تم اللہ کو یاد کرو، اس دنیا میں مبتلا ہو کر آخرت سے، قیامت سے بالکل غافل نہ ہونا، کل قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے اور ہم تمہارا حساب و کتاب جزا و سزا کرنے والے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ یہ کب سمجھ میں آئیں گی باتیں؟ جب دل زندہ ہو، دماغ زندہ ہو، تمیز کرنے کا ملکہ ہو، قرآن مجید کی تعلیم کو پڑھتا ہو،
قرآن مجید میں غور و فکر تدبر سے کام لیتا ہو تبھی تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ بہرحال جب قیامت قائم ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے کے لیے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ہلاک ہو کر جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، مر جائیں گی، سوائے اس کے جس کو اللہ نے چاہا۔ پھر اس کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما بین نفختین 40، دونوں نفخوں کے درمیان 40 کی مدت رہے گی۔ تو صحابہ اکرام نے، لوگوں نے پوچھا 40 کی مدت سے کیا مراد ہے؟ کیا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا 40 دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا 40 سال؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ بہرحال جب 40 کی مدت پوری ہو جائے گی، ایک لمبی طویل مدت کے بعد، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا یحشر الناس علی 3 طرائق راغبین وراہبین واثنان علی بعیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ میدان محشر میں 3 قسموں میں میدان محشر کی طرف جمع کر دیے جائیں گے۔ راغبین وراہبین، ایک وہ گروہ جو جنت کو حاصل کرنے کی رغبت رکھتا ہو، دوسرا گروہ راہبین، وہ گروہ جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان گروہوں میں سے بنائے۔ اور رہا مسئلہ تیسرا گروہ کا، یہ دونوں گروہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایک اونٹ پر 2 بیٹھ کر سوار ہو جائیں گے میدان محشر کی طرف، اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 4 سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے۔ اور رہا مسئلہ کافروں کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آگ نکلے گی اور انہیں بھگا کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ انہیں بھگائے گی، جہاں وہ کھڑے ہوں گے آگ بھی وہیں رکے گی۔ جب یہ تھک ہار کر صبح کریں گے اور پھر جب آگ کو دیکھیں گے، پھر آگ کو دیکھ کر گھبرا کر، ڈر کر، خوف کر کے پھر وہاں سے بھاگ جائیں گے، اور آگ بھی انہیں بھگا کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور یہاں سے میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ اب یہاں کی ہولناکی کے بارے میں آتا ہے، میدان محشر کا دن ایسا دن ہوگا جس دن پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسا خطرناک ہولناک دن ہوگا، میدان محشر میں رہنے والے لوگ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اے اللہ ہمیں جہنم ہی میں ڈال دے مگر اس میدان محشر سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اتنا خطرناک دن ہوگا، سارے کائنات کے لوگ، ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے سامنے موجود ہے، کسی کو کچھ بولنے کی جرت و جسارت بھی نہیں ہے۔ لوگ ننگے بھوکے پیاسے نفسا نفسی کے عالم میں مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، روح مطلب جبریل علیہ السلام، جن کا فرشتوں میں بڑا مقام ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن، فرشتوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے زبان کو کھول دیں۔ جب فرشتوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہے تو انسانوں کے اندر کہاں سے ہمت آئے گی؟ ساری کائنات کے لوگ رب العالمین کے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی عین اسی وقت آواز گونجے گی
لمن الملک اليوم، اقتدار والوں، اختیار والوں، عزت والوں، مال والوں، مرتبے والوں، منصب والوں، بتلاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کتنے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں میں حاکم ہوں، میں حکمراں ہوں، میں دولت مند ہوں، میں صاحب ثروت ہوں، میں جبار ہوں، اور کل قیامت کے دن صدا آ رہی ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، کس کا اقتدار، کس کا اختیار، آج کون مالک؟ کسی کی آواز نہیں نکلے گی، سارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، سارے پریشانی کے عالم میں۔ لمن الملک اليوم، ہر کوئی سامنے موجود ہے، اقتدار والے، عزت والے، مال والے، مرتبے والے اللہ کے سامنے موجود، ظالم، جابر، بڑے بڑے سفاک، جبار، متکبر، قداور اور لوگوں پر ظلم کرنے والے سب اللہ کے سامنے موجود ہیں، اور اللہ صدا لگا رہا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا ہے، آخر میں اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف اقتدار و اختیار والا اللہ رب العالمین ہے، کسی کی نہیں چلے گی، کسی کے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوگا، اور تو اور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انبیاء کے زبان سے بھی کچھ لفظ ادا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا، تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، ان کی زبان سے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی لفظ ادا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل، اپنا پکا دوست قرار دیا، ارے ان کی زبان سے بھی کوئی لفظ ادا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں پریشانی کے عالم میں لوگوں کا کیا حال ہوگا، ذرا اندازہ لگائیے۔ جب انبیاء پریشان، صلحاء پریشان، اولیاء پریشان، تو ہم اور آپ کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن میدان محشر میں، ذرا اندازہ کیجئے۔ پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، اور کوئی پورا ڈوبا ہوا پسینے میں، اور ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں انبیاء بھی پریشان۔ لوگ پریشانی کے عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ دیکھو ہماری کیا حالت ہے، انتہائی سخت دن ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تم جاؤ اپنے رب سے ہماری سفارش کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان محشر سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے لوگوں، آج میرا رب بڑا غصے میں ہے، آج میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں جا کر تمہاری سفارش کروں۔ خود حضرت آدم کہیں گے تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ لوگ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے اے ابراہیم، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا خلیل چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکا دوست قرار دیا ہے، جاؤ ہمارے تعلق سے اللہ کے سامنے سفارش کرو، ہم پریشانی کی حالت میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لوگوں، میں نے دنیا میں 3 جھوٹ کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہے، تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لوگ آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں نے دنیا میں قتل کیا تھا، اور اظہار ندامت کریں گے اور کہیں گے تم جاؤ عیسیٰ کے پاس۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اللہ کے پاس جا کر تمہاری سفارش کروں، تم جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لوگ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بھی معاف اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، جاؤ اس میدان محشر کی ہولناکی سے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر ہماری سفارش کرو، ہم بڑے پریشان ہیں اس دن کی سختی سے، اس دن کی ہولناکی سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی یہ پریشانی دیکھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، سجدہ کریں گے اور خوب اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع سل تعطا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں غوث پاک بچانے کے لیے آئیں گے، گیسو دراز بچانے کے لیے آئیں گے، خواجہ غریب نواز ہمارا دامن پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دامن ہمیں بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ انبیاء پریشان، ان انبیاء کے سامنے عبد القادر جیلانی، غریب نواز، گیسو دراز، فلاں فلاں پیر مرشد ولی بزرگ کا کی کیا اوقات ہے، ان کا کیا حل ہوگا؟ تصور کیجئے۔ یہ اللہ کے بڑے بڑے انبیاء اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ کل قیامت کے دن آ کر ان کو آسانی سے بچا کر لے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کہاں حاصل ہوگا؟ شفاعت کبریٰ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خواجہ بندہ نواز کریں گے، نہ خواجہ غریب نواز، نہ داتا گنج بخش، اور نہ کوئی پیر ولی مرشد بزرگ، نہ عبد القادر جیلانی، نہ غوث پاک، کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ صدا لگائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع۔ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگنا ہے تمہیں عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کرو، تمہاری سفارش کو قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر موحدین کی سفارش کریں گے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو محترم حضرات، یہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن سے اللہ رب العالمین نے خصوصاً مسلمانوں کو جگہ جگہ اس لیے ڈرایا ہے تاکہ مسلمان دنیا کی عیش پسندی میں مبتلا ہو کر اللہ کی یاد سے، نمازوں سے، حقوق العباد و حقوق اللہ سے اور قیامت کے دن سے غافل نہ ہو جائے، بلکہ قیامت کے دن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، حقوق العباد، حقوق اللہ کا معاملہ کریں اور دیگر جو عبادتیں ہیں اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر لفظ قیامت اور اس کے مشتقات سے مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لفظ قیامت کو اپنے ذہنوں میں نقش کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میدان محشر کی سختی سے، میدان محشر کی ہولناکی سے اور عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔